اللہ اکبر اللہ اکبر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ایک بڑا خاص پیغام اور میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانیت میں لیڈر اور سردار ہیں، جو روحانی تنظیموں کے ذمہ داران ہیں، ان کے لیے ایک خاص میسج۔ یہ جو میسج جو ہے نا قرآن پاک کا ہے، یہ میسج خاص طور پر آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ حضور کی ذات کافی لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ روحانیت کا پیغام تھا، قلب اور روح میں اللہ اس کے رسول کے عشق کا پیغام تھا۔ اس کے بعد سلطان الفقراء جب اس دنیا میں آئے، جو وقت گزرتا گیا تو تنظیمیں بھی بنتی گئیں، اور بعد میں ان تنظیموں کو چلانے کے لیے ان کے عہدیدار بھی رکھے گئے۔ تو یہ سلطان الفقراء کے جو مریدین ہیں یا ان کی تنظیمیں ہیں، خاص طور پر یہ پیغام ان کے لیے، کیونکہ سلطان الفقراء کی جو تنظیمیں ہیں وہ روحانیت کا پرچار کر رہی ہیں۔ ان میں جو ذمہ دار ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیدار ہیں، ان کے لیے اسپیشلی یہ پیغام ہے کہ آپ، کیونکہ حق کا رستہ ہے، بہت سے لوگ آپ سے آ کے ملتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور یہ کام اسپیشلی آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کیے تو آپ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، تو آپ قرآن سے خلاف جا رہے ہیں، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا فعل قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ اس سے مزید روحانیت میں ترقی ہونے یا روحانی پیغام پوری دنیا میں پھیلنے کی بجائے آپ ایک علاقے، ایک جگہ تک محدود ہو جائیں گے۔ آپ جو لوگوں کو روحانیت میں لانا ہے، روحانیت میں لانے کے بجائے لوگوں کو فارغ کرتے جائیں گے، بلکہ متنفر ہو کے وہ لوگ الٹا ہی دور ہو جائیں گے۔ اگر ان باتوں پہ عمل کر لیا جو اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر اس روحانی تنظیم میں ترقی بھی ہے اور لوگوں کو دین و دنیا بھی سنور جائے گی، ورنہ بہت سی خرابیاں اور فتنے کھڑے ہو جائیں گے اگر ان باتوں سے روحانی جو عہدیدار ہیں دنیا میں اس روحانیت کو، پیغام کو پرچار کرنے کے لیے جو تنظیمیں ہیں روحانی، ان کے سردار، ان کے لیڈر اگر یہ ان باتوں سے نہ رکے تو وہ اپنے تنظیم، روحانی تنظیم کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر ہے، سورۃ القلم ہے، آیت نمبر ہے 10 سے 13، اور یہ اسپیشلی جو ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، کتاب ہے ہدایت الامہ۔ میں صرف اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اس قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ ان روحانی جو پیشوا ہیں ان کو کیا خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل ہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ کٹھے ہیں جو زیادہ قسمیں کھا کے آپ کو جو یقین دہانی کراتے ہیں، ان پہ اس طرح اعتبار نہ کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو روحانی پیشوا کے پاس جا کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم جان بھی دے دیں گے، لیکن جان دیتے نہیں ہیں بالکل بھی، قسمیں ضرور کھاتے ہیں کہ ہم دے دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ جو تانا زن عیب جو ہے، یعنی ساتھ میں بیٹھے ہوئے روحانی پیشوا کے پاس ہر وقت عیب جوئی کرتا رہے گا، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں ذاکر ایسا ہے، فلاں ذاکر ایسا ہے، فلاں ذاکر ایسا ہے۔ اگر اپنے گربان میں وہ خود کبھی جھانک کے بھی دیکھے تو جتنے عیب اس کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر اتنے نہیں ہوتے، لیکن فطرت سے مجبور ہے، وہ بیٹھے گا اپنے روحانی پیشوا کے پاس تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمیشہ عیب جوئی کرتا رہے گا، اور آگے کیا کرے گا؟ لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرے گا۔ ہمیشہ چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری یہی ہے کہ پیٹھ پیچھے بات کرتا رہے گا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ ہے چغل خوری، اور چغل خوری کا سدباب کیا ہے؟ جس کے خلاف روحانی پیشوا کے پاس اگر بات کر رہا ہے کوئی ذاکر، اس دونوں کو بلا لو، منہ پہ بات کرا لو۔ اگر منہ پر بات نہیں کرائیں گے، اس چغل خور کی ہی بات سنتے رہیں گے تو فساد ہوگا، شر پھیلے گا، روحانی تنظیم ترقی کرنے کی بجائے ایک صوبے کی حد تک محدود ہو جائے گی۔ جو تنظیم عالمی اگر کہی جاتی ہے کہ یونیورسل ہے، پوری کائنات کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر فرقے کے لیے ہے،
وہ چند لوگوں تک محدود ہو جائے گی اگر چغل خور کی بات سنتے رہے، اگر کانوں کے کچے رہے، ہر وقت کان دھرتے رہے، جو بندہ بھی بات کرتا رہے گا کان دھرتے رہے اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس چغل خور کی وجہ سے خاص جو مخلص ذاکرین ہوں گے ان کو بھی گنواتے جائیں گے۔ اور قرآن نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں تو جو چغل خور چغلی کرتا ہے، جس کی چغلی کرتا ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا کے بات کی جائے۔ یہ سدے باب ہے۔ اگر آپ اس کو ساتھ بٹھا کے بات نہیں کرتے تو آپ چغل خور کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ چغل خور کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ برابر کے پھر شریک ہو رہے ہیں اس چغل خور کے ساتھ۔ اس کا سدے باب یہی ہے کہ چغل خور کو بھی بلاؤ، جس کے خلاف وہ چغلی لگا رہا ہے روحانیت میں آ کے، کسی ذاکر کے خلاف، ذاکر قلبی کے خلاف، اس کو بھی بلا کے منہ پر بات کرائی جائے، ورنہ آپ برابر کے شریک ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھلائی کے کام سے روکنے والا ہے اس کی بھی بات نہ مانے۔ اگر کوئی ذاکرین کہیں کہ کالج میں پروگرام کرتے ہیں وہاں اللہ اللہ کراتے ہیں، نہیں فساد ہو جائے گا، روکتا ہے۔ بھئی ہم یونیورسٹی میں پروگرام رکھتے ہیں، آ جائیں، وہاں پروگرام رکھتے ہیں، نہیں فساد ہو جائے گا۔ ہم وکلاء کے پاس پروگرام رکھتے ہیں، نہیں وہاں نہیں جانا، فساد ہو جائے گا۔ ہم علماء کے پاس پروگرام رکھتے ہیں، وہاں سے ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، نہیں وہاں نہ رکھیں، فساد ہو جائے گا۔ ہر جگہ فساد ہوگا۔ بیسکلی ان لوگوں کی جو چغل خور ہوتے ہیں ان کی ذات ہی فساد ہوتی ہے، جو بیٹھ کے پیٹھ پیچھے ہمیشہ برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے روحانی پیشواؤں کو ان کی بات بھی نہیں سننا، ان لوگوں کی بات بھی نہیں سننا جو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے، اور ہر وقت روکتے ہی رہتے ہیں نیکی کے کام سے۔ مجھے بھی روکا گیا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں، پابندیاں ہی پابندیاں۔ اور فقیر ہمیشہ آزاد رکھتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ فقیر آزاد رکھتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ فرماتا ہے روحانی پیشواؤں کو کہ آپ نے جو نیکی کا کام ہے، بھلے کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، روحانیت کا کام ہے، مشن کا کام ہے، لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے کا کام ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں نا، کان دھرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی بات بھی نہیں سننا۔ ان کی بات سن کے آپ بڑے بڑے پروگراموں کو کینسل کر دیتے ہیں، جہاں میں 5,000 10,000 ہزار بندوں نے ذکر قلب لینا ہوتا ہے، انہی کی کانوں کے کچے بن جاتے ہیں، انہی کی باتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ ان کی بات نہ مانو، یہ بھلائی کے کام سے آپ کو روکتے رہیں گے۔ اگر آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو پھر آپ اس میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ اس بات کو تسلیم کریں۔ حد سے بڑھنے والا سرکش ہے جو بھلائی کے کام سے روکتا ہے، جو مشن کے کام سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا سرکش ہے، بد مزاج ہے، بد اصل ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ آپ ان لوگوں کی بات کیوں سنیں؟ آپ ان لوگوں کی بات کیوں سنیں؟ اس کی 2 ریزن ہیں۔ اس وجہ سے سنیں کیا؟ اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس وجہ سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس وجہ سے اس کی چغلی سن رہے ہیں کہ پیسے والا ہے، ایک مالدار ہے، دوسرا صاحب اولاد ہے، اس وجہ سے اس کی ساری باتیں نہ سنتے رہیں۔ صرف 2 چیزوں کو دیکھ کے، جب آپ 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو چغل خور کیا ہے؟ پیسے والا ہے، اور جو بھلائی کا کام روکنے والا ہے، پیسے والا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، پیسے والا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ ان مخلص ترین ذاکرین کو کھو دیں گے جو اپنے مرشد اور اس کے مشن، اس کی تعلیمات کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کھو دیں گے۔ جب ان لوگوں کو کھو دیں گے تو پھر وہ لوگ مرشد سے تو علیحدہ نہیں ہوتے، وہ آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ جب مرشد سے علیحدہ نہیں ہوتے، آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کئی بندے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کئی آئے تھے کئی گئے۔ کبھی ہمارے مرشد پاک نے بھی ایسا کہا ہے کہ میرے لیے کئی بندے، کئی آئے تھے کئی گئے؟ ہمارے مرشد پاک نے تو کبھی نہیں فرمایا۔ ہمارے مرشد پاک نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ساتھ دیا ہے، پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، غریب ذاکرین کے گھروں میں گئے ہیں۔ اگر اس جو بندے آپ کے کان بھرتے ہیں، صرف مالدار ہونے کی وجہ سے آپ ان کی باتیں سن کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یقین کرو شیخ نواز جیسے کئی بندے ہم نے گنوا دیے، کئی بندے ہم نے کھو دیے۔ تو اگر آپ ان لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ پیسے والے ہیں یا مالدار ہیں
ان کے سامنے کانوں کے کچے بن جاتے ہیں، اور منہ پہ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ منہ پہ مسکرانا ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے ہی بات کرنا ہوتی ہے۔ تو ساری فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ مالدار آپ کے کان بھر رہے ہیں۔ تو آپ ان قرآن کی ان آیتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ مت کہیں کہ ہمارے لیے کئی آئے اور کئی گئے، یہ مت کہیں کہ بھئی کئی بندے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اس کے ذمہ دار پھر خود آپ ہی ہیں کہ آپ کے کردار، آپ کا قول اور فعل میں تضاد ہے۔ آپ بظاہر تو مسکراتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے کردار، فعل، قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے کئی خالص ترین بندے کھو دیے ہیں۔ پھر آپ اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جب آپ ان آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی اس تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی اس انسٹرکشنز پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی ساری غلطی کوتاہیوں کو آپ نور کا نام دیتے ہیں، اور پھر دوسرے کے اخلاص، دوسرے کے کام، دوسرے کی جد و جہد، دوسرے کے اخلاص کو آپ نار کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر یہی رہ جاتا ہے کہ اب کیا کریں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو بدنام کر دیتے ہیں اور بندے تیار کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرنے پائے، جیسے بات کرنے پائے تو آپ اس کو پڑ جانا سارے، تاکہ اس کو دبا دیا جائے۔ ایسے نہیں دبایا جاتا، ہمیشہ فتح پیار سے ہوتی ہے، فنکاریوں سے نہیں ہوتی کہ فنکاری کر کے کسی کو فتح کر دیں۔ دل جیتے جاتے ہیں محبت سے، پیار سے۔ محبت سے کہہ دو تو لوگ جان بھی دے دیتے ہیں، محبت سے کہو تو لوگ اپنا مال بھی لٹا دیتے ہیں، محبت سے کہو لوگ اپنا گھرانہ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن فنکاری کو اپنے نور کا نام نہ دیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا دیکھیں، اپنے آپ کو بھی پرکھیں، اپنے اندر بھی دیکھیں کہ آپ دوسروں کی تو غلطیاں ہوتی نہیں ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا۔ بیسیکلی اپنی غلطیوں کو نور کا نام نہ دیں، بلکہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے جب آپ آگے چلیں گے تو بلکہ کافی بندے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے کے لیے ذکر قلب کو ضروری سمجھیں، ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر قلب کریں، اور قرآن کی ان آیتوں پہ جو اسپیشلی جو سردار اور لیڈر اور رہنما بنے پھرتے ہیں، ان قرآن کی ان آیتوں پر عمل ضرور کریں، تاکہ کسی کی دین و دنیا تباہ نہ کریں۔ آپ دین و دنیا اگر ان آیتوں پہ عمل نہیں کرتے نا، تو آپ لوگوں کی دین و دنیا تباہ کرنے کا وسیلہ ہیں۔ تباہ نہ کریں بلکہ سب کو محبت سے ساتھ چلائیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کرو، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔